ہے نیل وہ ہر سال چھوکری جے تک نہ پوروں پانی دیندا عمر سے فرمائے کلمہ علو خدا جان تو بلا چھوڑی دے کے پانی گینو ایسا کو مناسب تا نہیں فرمایا ایسا فیصلہ کرنے انہیں کہ کیا کرے سے فرمایا کلم دوات چاہو جب وہی آپ نے لکھے من بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبداللہ عمر ابن الخطاب الى نیل مصر ان کنت تجرے بامر اللہ فجرے وإلا فلا حاجت بنا الیک آپ فرمائے رب رحمان دا نا رحمان رحیم دا نا کو لوگ گال شروع کرے نا اللہ دا بندہ عمر بن خطاب پہ آدھی مصر دا دریائے نیلا گال سونگن اگر وہندہ رہ دیں سارے یار دی مرضی نال تے عورتہ نہ مروا تو وہ پانی دے فَإِلَّا اگر تو نہیں وہندہ اون دی رضا نال تے قیامت تک ساکو تیری لوڑ جٹا کا مفہوم یاد کروں گویا کیا فرمائے کہ اگر وہندی رب دی امر تے اجازت نال والوہ پانی پوچھا فصلہ سراب کر اگر تیرے وہمن دا روح نہیں تے ای سکے سہی بلکہ قیامت تک وہن نہ دی سہی فرمائے فیصلہ کر گئن والا آپ نے نوکر کو فرمائے خط چاول سیڑ دریا آدھے جتھا ہے سیڑ تے وہاں دے فرمائے اتھا ہی کھڑ کھٹوائے تے ہی خط کو پروائے وال پستے نہ دکھائے کنی گلائے فرمائے وال پچھا نہیں دیکھنا پانی ضرور ہے اسے خط سادہ بند کے پورا ہے چھولیاں اسے پانی اسی اور پانی بھی زوردار اسی لیکن فرمائے پستک تھی کہ کانڈ کر کے نہ دکھائے خط پورے دے تے کنی گلا ہے وہ قاصدہ دے ایسا خط پوریا کنی تک پہنچے نہ سے پانی پہلے کنی نہ سلام کر چکا یعنی او فاروق اعظم کے جیدہ فرمان تے آرڈر مصر دا دریائے نیل بھی مان گئے آخری ایک گال انہا دی اسمت اس تو بعد چند بات شادی دے عنوان دے سیدنا خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص اقصوجہ رضی اللہ تعالی عنہما خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص انہیں دوہائیں کو فاروق اعظم نے ایک لشکر لیتے فرمائے لشکر گھن ونجو دریائے دجلہ دے پروں وسطی آلے کو علاقے آلے کو کلمہ پڑھاؤ اگر کلمہ نہ پڑھیں تو انہیں کچھ جزیت مجبور کرو ورنہ جنگ کرو یا اپنا گردن اڑے وہ جو ہونا ہے دے گاٹے لاؤ لیکن ونجنا کی تھا دریائے دجلہ دے پار یہ ہونڈو ہیں ہستیاں لشکر گھن کے جو بلے دجریہ دریا دے کنی کنارے تے ہیں اگو ڈکھن ایڈا ہے اصلو تکڑی ہوا ہے ملہ دل نہیں بدھے دا کوئی مہانا کشتی پار نہیں نیندہ سارے ڈارتے کھاڑ گن میاں یہ عمر اپنا یہ دریا اتنی لہرہ اور موچہ ودا مرے دے ہوا اور ڈکھن ہے کون پار ویسی کشتی تا پٹھی تھی ویسی انہیں کہ سارے طرف وہ کشتی حاضر ہے پر پوچھیں دے یہ دوہائیں ہستیاں سعد بن ابی وقاص تے خالد بن ولید نال لشکر بھی دوہائیں دے نالن کھڑے کھڑے وقت کافی گزر گئے ہون ارادہ بن گئے جو کل ولسوں تے خالد بن ولید آکے اگوئی عمر ہے انہیں فرمایا پار ونجائے یا کہ وہ ہاتھ لا کے والا وائے انہیں کہا کیا کروں اگو دریا ہے فرمایا بلا شک دریا ہے پر عمر جیدہ کلمہ پڑے ہوئی سارے جانے دا بادشاہ ہے ہی دریا کو آکھ تسائی انا بؤسنا الیکا من عبداللہ عمر بن خطاب اے دریائے دجلہ بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے عمر بن خطاب کی جانب سے ہم آئے ہیں تجھے عبور کرنے کے لیے ہم نے پار جانا ہے اور ہم نے لوگوں کو کلمہ پڑھانا ہے لہذا یا ہمیں راستہ دے یا عمر کا نام سن لے اور چھے والے انہیں آکھے نا اِنَّا بُعِثْنَا إِلَيْكَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عمر بن خطاب کہ اساکو بھیجے عمر بن خطاب نے ساکو راہ دے جے والے عمر دا نا ہے نا وہدہ دریا ہوتا ہی کھڑ گئے دو تھڑ کھڑ کے کھڑ تھی کہ کھڑ کے آدھج راہ آئی اور کوری ریت ودی اڑر دی ہے کہ پورا لشکر پار گئے بھلا واپس والے ویندے ہوئے یا آندے ہوئے جے والے لشکر کنی کنارے تے جا پہنچے تے سعد بن ابی وقاص نے فرمائے امیر لشکر ہمیں اپنا مال تے سامان ذرا سنبھالو کچھ کیرتے نہیں گئی کچھ ڈھائتے نہیں گئی جب انہیں سامان سنبھالا گیا انہیں دے ایک پیالہ ہاں بیت المال دا وہ پیالہ ڈھائے گئے دریا دے آدھے جب انہیں لشکر واپس آگئے وال پانی دا اپنے روٹینے چاہ انہیں ہستے جب انہیں پیغام لیتے نا اپنا سامان سنبھالو ہر کئی سامان سنبھالے ایک بندہ کہتی میرے اٹھ دے ہوتے ایک پیالہ پانی آلا وہ ڈھائے گئے ساکہ تک فی البحر وہ دریا میں پیالہ گر گئے
سعد بن ابی وقاص نے فرمایا خالد بن ولید کو ہون کیا کروں؟ فرمایا دریا کو آگ پیالہ دینے یا آگ ہوں۔ عمر بن خطاب دا پیغام نے کہ بے شک عمر دے غلام ہے سب پیالہ چاہیے دے جب دریائے تھجلہ کو پیغام مل لینا القط البحر والا ساحل عمر دا نا جی میں ہی آئے نا دریا نے وہ پیالہ پانی دا واپس کرنی دے پہنچا چکے۔ اس ہستی دا نا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہن چند باتاں شادی دے عنوان دے اللہ تعالیٰ نے 21 سپارے دے رکوع 6 میں سورہ الروم دے رکوع 3 رکوع دی آیت 2 دے اندر اللہ پاک نے فرمائے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اتے اللہ دیاں قدرت دیاں جو نشانیاں ہیں انہیں نشانے وچوں یہ بھی تو ایک نشانی ہے کہ جوانوں رب تو کو بھی جوڑے اور رب نے تمہارے جوڑ بھی جوڑے۔ اللہ نے تو کو بھی جوڑے اور رب نے تمہارے واسطے تمہارے جوڑ بھی جوڑے۔ وَالْجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس اللہ نے ول جوڑے دے دلیں کو آپس اندر ہی جوڑ کھڑا ہے۔ اللہ نے تو کو جوڑے ول رب نے تمہارے جوڑ بھی جوڑے ولا جوڑے دے دلیں کو جوڑ کھڑا ہے۔ مودت رحمت نال یعنی ہر گھر والا اون دے دل وچ گھر والی دی محبت تے ہر گھر والی دے ہاں وچ اون دے شوہر دی مودت کو جوڑن والا خدا ہے۔ اگر اللہ گھر والے دے دل وچ اون دی گھر والی دی محبت نہ جوڑے دا کون کلک دے دوپہرے قہر دی گرمی غضب دی دھوپ تغاریں چاہ کے گھر بیٹھی کو کھوے دا۔ پکی گال ہے اگر گھر والے دے دل وچ گھر والی دی محبت خدا نہ جڑے دا کون مستاجری کر ٹھیکے دے زمینہ رہا نانگ وٹھو ہیں لتاڑ اور بے دے گارے بنا دوچھی منزل تے سلہاں پوچھا کون گھر بیٹھی کو ٹائم دے ٹکر کھوے دا۔ یہ قرآن دے جعلا بینکم انہیں دے دلیں کو رب جوڑی ہے۔ یہ جوڑ گئے جو محنت مشقت مزدوری تغاری جاری ہے پر گھر بیٹھی دے ٹکری جاری ہے۔ اگر عورت دے دل وچ ان دے گھر والے دی محبت خدا نہ جوڑے دا تے کون گھر پسینے دے کپڑے دھو کے ٹائم دے پویں دی اور کون کہیں دی خاطر بھا بلیں دی تے روٹی پکیں دی۔ یہ جو عورت دے دل وچ قدر بھی ہے منزلت بھی ہے مودت رحمت بھی ہے تے ایک بیدا جرا لام لحاظ ہے اور ایک بینا جرا الفت محبت ہے۔ قرآن تے این محبت دے رشتے کو جوڑن والا بھی خدا ہے۔ این رشتے کو جوڑن والا ول جوڑے دے دلے کو جوڑن والا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ قرآن دے بے شک این دے وچ اللہ دیاں قدرت دیاں کئی نشانیاں ہیں پر ایک گال ان کو سمجھا سی جے کو تدبر تفکر سوچ اور بچار دی خیرات نصیب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری۔ تو ہاں کو بھی رب جوڑے تو ہارے جوڑ بھی رب جوڑیں تو ہارے دلیں کو بھی رب نے ایک بینان مودت رحمت بھی جوڑ کھڑا ہے۔ اور اے آیت آپ نے سنی نال ترجمہ دے تے 19 سپارہ تے رکوع 3 سورہ الفرقان رکوع 5 تے آیت نمبر 54 کو بھی سماعت فرماؤ۔ فرمائے فَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا اتے اوہا ذات ہی تا ہے یعنی اللہ دی کہ جیڑی ذات نے گئے گزرے پانی تو بشر جوڑ چھوڑے۔ یقیناً سمجھ گئے اوہا ذات ہی تا ہے اللہ دی جیڑی ذات نے گئے گزرے پانی تو بیکار پانی یہ کو اسا نطفہ بھی آدھے منی بھی آدھے بیکار پانی آدھے قرآن دے گئے گزرے پانی تو جے بشر جوڑے اوہا ذات تا ہے جوڑانا نہیں یعنی واہ خدا دی قدرت دا کمال بیکار شے تو حسین جمیل انسان بڑا چھوڑے سے۔ لیکن یاد رہے ایک مقام دے قرآن ساکو والا دھمکی بھی رہن دے ان دا دھمکاون بھی سارے واسطے حق کے 23 سپارہ تے ان دا 4 رکوع سورہ یاسین دا رکوع 5 تے آیت نمبر 77 قرآن دے اولم یرل انسان
انا خلقناہ من نطفہ، کیا نہیں جاندا انسان جو اساں کو کتھوں بنائے؟ یا ٹاکے انداز جی گال کو سمجھو جے ویلے بندہ مخریج ویندے، فخریج ویندے، اکریج ویندے، ون دی گردن سریا تے وڈائی آندے کہ فردی نصیب نہیں تھیندے، گاٹا جے ویلے انسان اکڑا باندے تے گردن اتے چا باندے تے رب دے فرض نال بھی ٹکر پا باندے۔ آئے رمضان خالی ویندے پین، تراویہ نہیں پڑھدا پیا، روزے تک نصیب کوئی نہیں، نمازہ فرض نصیب کوئی نہیں، یہ ہو جے گردن سریا ہے، ایڈا مخریج گئے، فخریج گئے، اکریج گئے، جو رب دے کو جھکن بھی گوارا نہیں کریں دا، ایوں جھائیں کو پیچھے رب آدے، یہ جڑا آکڑیا بیٹھے، یہ کو نہیں پتا اسا کتھوں بڑا ہے، تے جتھوں بان کے کو نہیں پتا وہ چیز کیا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یعنی گندے پانی دی پیداوار دا کام لے کو والا جھیڑا سارے نال کریں دے، گندے پانی دی پیداوار جھیڑا سارے نال، جھگڑا بھی سارے نال، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی حقیقت کو بھول گئے والا سارے نال ٹکر گھندے، ہمارے لیے مثالیں اور ضربیں بیان کرتا ہے، ضرب المثل بیان کرتا ہے، اور اپنی تخلیق کو یہ بھول چکا ہے۔ مطلب جائیں والے بندہ اپنی حقیقت کو بھول بنجے، پیچھے رب دی رحمت دی گلا رہن دیئے، رب دی رحمت کہ اپنی اوقات کو ریک، اپنی حقیقت کو ریک، اصلیت کو ریک، کیا تو بھی اکڑی جن دے دادا ہے؟ گال کو سمجھو ہے نا، خیر قرآن تے فَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اتے اوہا ذات ہی تا ہے، یعنی اللہ دی کہ جیڑی ذات نے گئے گزرے پانی تو بشر جوڑ چھوڑیں، بشر کتھوں بڑھائے نے گئے گزرے پانی تو، مسئلہ بھی نال سن گنو، او بیکار پانی جیں دے نکلن تو بعد بندہ طواف کعبہ نہیں کر سکتا جے تک دھاوے نا، یعنی ان دھاتا بندہ طواف کعبہ دے قابل نہیں، اور جے تک بندہ دھاوے نا، نہ قرآن پڑھن دا رہاں دے، نہ پڑھاون دا، نہ سترے کو ہاتھ لاون دا، نہ نماز آمن دا رہاں دے، نہ مسجد پیر پاون دا رہاں دے، یعنی ایوں جیاں بیکار پانی ہے جتھو رب جوڑے اسا انسانے کو کہ وہ پانی اگر خارج تھی وے تو بندہ طواف کعبہ یہ تا غسل نہ کرے سی، نہ ہاسی نہ دھاسی نہ تڑ نہ کرے سی، اوملے تک بندہ طواف کعبہ نہیں کر سکتا، قرآن دے ورکے کو ہاتھ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا، پڑھا بھی نہیں سکتا، اور مسیح جی نہیں آ سکتا۔ ایوں جھیں گئے گزرے پانی تو جھیں بشر جوڑے، انسان کو جوڑے، قرآن دے کمال تا ہے وہ دی قدرت دا۔ اگر فرمائے فَجَعَلَهُ نَصَبًا وَسِحْرًا، اتے اوہا ذات ہی تا ہے اللہ دی کہ جیڑی ذات نے انسان کو خونی حسبی تے خاندانی رشتے عطا کیتے، اور اوہا ذات ہی تا ہے کہ جیڑی ذات نے انسان کو دامادی اور جواترے والے رشتے تے سسرالے رشتے عطا کیتے۔ اس سحر اندمانہ ڈوہائے پاس یعنی سالے بھڑویے دا رشتہ، اور نال مطلب سہرے جواترے دا رشتہ اور بہنوئی دا رشتہ، یہ سارے رشتے انسان دے جوڑن والا اللہ ہے۔ وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اتے جائیں تے کو پالے پلیندہ پہ پلیندہ راسی، ان دی طاقت ہائی بھی صحیح، ان دی قدرت ہے بھی صحیح، ان دی طاقت راسی بھی صحیح۔ لہذا یہ رشتے ناتے جوڑن والا کون ہے؟ پاک اللہ۔ مطلب انسان دائیں دے اپنا ذاتی کوئی کمال، کچھ لوگ پھوت کو لو بڑھوے سن کہ رشتہ تعمیل لے کے میرے کو لوگ کارا ہن، بنگلے ہن، جیپا ہن، اور بزنس ہاں، تجارتہ ہن، کاروبار ہن، پیسہ ہاں، کئی پیسے آلے ہی دنیا تو موئے جاگے راتا نصیب ہو، کئی چڑھتی جوانی والے ایڈے اسرائیل سے دے ہتھے ہیں جو مار کے کو لاشا نہیں لدیا، کئی ایچے دنیا تو گئے جو جنازے نصیب نہیں تھے، کنہیں دے گانے بدھے اتھائی رہ گئے، جیڑی نیوہار انہاں دے پرنے ہاں ہوں نیوہار جنازے ہاں۔ یہ اپنے آپ دے مان نہ کر، یہ جوانیاں جولانیاں پیسے کچھ بھی نہیں، سب کچھ فیصلہ میرے اللہ دی ذات دی قدرت دا ہے۔ وہ شاعر بھی آدھے ہی موت کنوں بے خوف نہ تھی، کئی ٹر گئے جوڑ کتاراں، کئی گھوٹ ہی موت نے کوہ چھوڑن، اتے رول گیاں لال کنواراں، کئی سونے چہرے چاندر مثل، اتے سم گئے ہیٹھ مزاراں، جگ حامد تھی حیران پوچھے وہ کن گیا یار بہاراں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔
مطلب اے انسان کو جوڑنا والوں دے رشتے ناتے دمادی سسرالی رشتے یہ جوڑن والا کون ہے؟ پاک اللہ ہے۔ اور چند جملے مزید سنو، اس کے بعد اجازت۔ نبی علیہ السلام فرمائے فاتقوا اللہ فی النساء، شادی شدہ لوگوں اللہ دی ذات کو ڈر ونجو، خاص کر اپنے ذالی نکاح والے دے حقوق دے بارے، کہ تمہارے ذالی نکاح والے تمہارے کو اللہ دی امان ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ایندی تے اجازت کہ انسان دا توالد ہے، تناسل ہے، نسل ہے، اولاد دا سلسلہ چلتا رہے اور ان دے واسطے جو سبب ہے یعنی جماوتی ہوئی، باقی بندہ سمجھے کہ گھر والی میرے واسطے پیرے دی جتی ہے اور نوکرانی ہے، یہ دی ہرگز اجازت نہیں۔ یہ اللہ دے طرفوں ساری زندگی دا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرمائے انہن خلقنا من ضلع، بے شک جڑا عورتیں ہیں انہیں کو جوڑا کے کھبی پسلی تو بلا وہ کیڑی سدھی ہوندی ہے۔ سارے توارے ابے سائیں آدم علیہ السلام دی کھبی تے نکی پسلی تو پیدا تھے، ساری تواری ڈاڈی اماں حوا پاک رضی اللہ عنہ تے ہر عورت دے اندر وہ پسلی والا اثر قیامت تک رہنے۔ مطلب ہے جو عورت جو دو داغ نہ ہوئن، ایک عزت دا داغ بیا کفر دا داغ، انہیں دو داغیں کو تلے تلے ان دے علاوہ بولانے اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو گھر والے کو عفو درگزر تو کم گھرنا چاہیے۔ دو چیزیں ایک عزت دا داغ تے بیا کفر دا دھبا، شالا نہ ہوئے کئی عورت عزت دا داغ تے کفر دا دھبا اے نہ ہوئے، باقی ہی دے کو تلے خدمت تواضع علامن بولن ان اندر ضرور کتھائی نہ کتھائی عورت کو سستی کوتاہی اویسل تے غفلت تھی سی۔ میں ہی یاد رہنا جٹا کے انداز مہینہ جناب کو ناشتہ ٹائم تے یس او کے تیار مل سی، کہیں ملے اے بھی ہو سی ہاتھ دھو کے دھرنا رہے سے ٹکر جاواغ سی حالی اٹھا ملنے ہوئے کھا کھٹیا یہ تو سر ٹیسٹی ہوٹل دے ہوئے ناشتہ کریں روزانہ، سستی تھی میں دی آخر وہ بھی تو بشر ہے یار، وہ بھی تو ایک انسان ہے۔ اور مہینہ دو مہینے ٹائم تے دھوتے استری تھے کپڑے مل سن کریں جناب انہیں غسل فرمے سو تے کپڑے تلا فرمے سو ارشاد تھی سی حالی جب بیلات ہے سمجھا، آخر وہ بھی تو بشر ہے نا۔ بندہ آخر کہ نہیں میں فوجی بنوانا جی میں آخر بس یس نو دے آرڈر مائی آرڈر از گاڈر، یہ نہیں چل رہا حضرت۔ گھر دا نظام ہے پیا، نبی علیہ السلام دا ساکھ حکم ہے جو گھر میں چاہو اخلاق گولو اور معاملات کو مطلب کی میں ہینڈل کرنے کی میں چلاونے وہ سارے طریقے ہونے چاہیے۔ سوچن دی گال ہے جنہاں ساڑھے توارے پاک رسول کریم دے پاک انگلی دے اشارے تے لتھا سیج دیگر تے آئے، چاندر چورمی دا ٹوٹے تے دو ٹکڑے تھے جائے اشارہ کیتے تے درخت بھی پاڑے سمیت آگئے، جنہیں دی پاک انگلی دے اشارے تے پتھر بھی کلمہ لے گئے۔ ہوں پاک رسول کو اپنے پاک گھر میں ضرورت ہے اٹے چاون دی، پیڑے بڑھاون دی، روٹی بدھا تنور جلاون دی، ضرورت آنے کہ کیوں لائنے تاکہ امت کو پتہ لگے گھر رہو تا اخلاق کچھ بے بھی ہونا ہے۔ یہ سمجھا یہ پٹکے شٹکے تے دستاراں تے جبے تے گفتاراں ہیڈ ماسٹر صاحب تے پروفیسر صاحب لیکچرار صاحب یہ اتھائی حویلی کو پرو کرسی رکھی ہوئی گھر جائے والے آویں تے پتہ لگے فرد من افراد دل بیت کہ تم ہی گھر دے افراد جو ایک فرد ہیں پیا، گال کو سمجھائے ہمیشہ واسطے۔ کچھ لوگ مطلب مولوی بن گئے پیر بن گئے گھر والی تے گھر والی ابے تے تک نہیں پوندی کہ نہیں دی اماں دوتے بھی تک نہیں پوندی، بس اماں تا میری تھی کہ ان پڑھ تے میں تھی کہ شیخ الحدیث، ابا تے تھی کہ مطلب بے نمازی تے میں تھی کہ پیر، ساکو ساری پٹی دے بزرگ نے صاحب بھاں میں تو بن گئی کتب، بھاں میں ہی غوث، بھاں میں ہی پیر، بھاں میں ہی ولی، بھاں میں ہی عالم، بھاں میں ہی فاضل، بھاں میں ہی ابدال، پر جب میں نے گھر میں چاہ پیو ماں واسطے سمجھا اپنے آپ کو جانی بدھڑے والا بال وال بڑھ سے با کمال، یہ سمجھیں گا کو بھاں میں چے تک ون پر اجڑ میں سمجھ میں اماں واسطے بدھڑے والا بال اجڑی میں بے عقل ہاں، میں کو کوئی پتہ کہ نہیں عقل میری اماں دا ہے، میں کو علاوہ کچھ نہیں آتا، علاوہ سکھاونا میں کو اماں ہے، میں تو کہیں کام دا نہیں، میرا بابا ہی محسن ہے اور مہربان ہے پیا۔ بھاں میں حافظ بن، قاری بن، عالم بن، مفتی بن، شیخ الحدیث بن، مجتہد بن، فقیہ بن، بھاں میں کتب تے غوث ابدال،
پر والدین واسطے سمجھے اپنے آپ کو ہر ویلے بدھنے والا مطلب یہ صحیح دا ایک حکم ہے ساکو کہ گھر میں چو اخلاق بھی کچھ چیز ہے اور یہ بھی نبی علیہ السلام دے بارے آپ جان دے وے صحیح دے غلامان اے جھے نوکریں جھے جو ابو بکر صدیق نے 35,40,000 سونے دا سکہ یار دے دین تے قدمے دی ویل گھولی ہے فاروق اعظم جے بندہ عثمان غنی جے بندہ جڑا 600 اٹھ بما سازو سامان دے ہکی ریوار لڑوا کے اسلام واسطے پیش کرے ہوں پاک رسول جن دے نوکر اتنے سخی ہوئے جنہیں دا اپنا ہاتھ خدا دے قدرت دے خزانے میں ہوئے وہ نبی علیہ السلام کو ضرورت ہے جو اپنے گھر میں اپنی پاپوش تے اپنی نالین تے اپنی جتی مبارک صحیح ہاتھ نال بیٹھے گھنے دن ضرورت آنے گال کو سمجھو یہ سارے واسطے صحیح دا حکم ہے نا مطلب نبی علیہ السلام میں جنہیں اپنے پاک ہاتھ نال اپنی پیاری جتی آپ گنڈی ہے یہ ساکو نے درس دیتے جو گھر میں چاہو تو نظام ہی چلاونا چاہیے اور میں ایک جملہ لاؤنا چاہنا ہے علماء ہی سمجھتے بلکہ سمجھتے میرے کو بھی زیادہ نبی علیہ السلام جے والے سڈے سیدہ طیبہ طاہرہ تقیہ زکیہ ساڈی ماں عائشہ صدیقہ کو فرمیدنی یا حمیرہ مصغر بنا کے وہ معنی اگر کر دیں تو ادھے جٹے دے دماغ جو پھر کیا گھر میں یہ معنی کیا ہے لیکن گزارش ہے جو سیدہ گھر میں اخلاق واہ واہ نبی علیہ السلام فرمائے خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ فرمائے چنگا ہونے جگو جگ جہان چنگا آکے چنگا ہوئے جگو اپنا خاندان چنگا آکے تیرے اخلاق دے سب تو بڑے گواہ تیرے گھر والے ہیں بندہ دوستہ میں بہاوے یارہ میں بہاوے تے سارے نیوار گپ شپ سناوے تے سارے دوستاں کو کھلاوے گھر شام کو کوریج کیا آوے گلہاں لڑکئی آوے ناساں کھڑائی آوے تیلا مچھے والے وال جیوں مطلب ہے کہ تلیل بڑھائی آوے پتہ لگے جو جمعہ جن گھارے جا گئے تمہاری گال نہیں کہیں بیدی گھر کچھ لوگ ہوں گے نا سیریس بڑھوے سن این کو آندھا دیکھ کے پترونی اوبے دروازے کو دیرے تھے نکل ویسے دھیا شدہ سوڑ پا کے سامنے باقی بات کے وہ آندری وہ نکاح علا شدہ پرندہ محترمہ دے وے مرشد ہونی پیر پاک او وائف وہ شودی ہونا آخر ٹکر دا پوچھنے پانی دا پوچھنے جو کتھے حضرت ہونے بکھے نکھے نہ ہوئے مسے پیر تے پیر رکھیں دی قریبا تھئیے سیر دا سائی روٹی چاہم آنکھیں میں وہ ماروے چھتا تھی آگے دائی جی ان باہروں بندہ سارے کو کھلاوے تے گھر آوے سب پتہ لگے تریجہ جنازے دے آئے کرے اس کے وجہ یہ سارے اخلاق واسطے گال مناسب اور اس تو بعد نبی علیہ السلام فرمائے رب جو تہا کو کھواوے رزق حلال آپ جی میں کھاؤ گھر والی دھیاں پترا بچے تے اوے خرچ کرو جی میں رب تہا کو کھوائے ذاتی خرچہ کریں دی جی میں اپنے واسطے اگر اپنے واسطے گوشت کے نہیں تو گھر والے واسطے بھی اگر روٹی تیری تاسی ہے مکھی ہے ان مکھی ہے پروتھی ہے جی میں رب تے کو کھواوے سوا مریض دے جو دے احکام کچھ مختلف ہو گئے یعنی اگر تو ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ ٹھیک ہو گئے جی میں تیرا اپنا ہے نا ناشتہ تے گھر وچ ناشتہ ہوئے ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بندہ دودھ اپنے کولو مکھن اپنے کولو تے میں مطلب پتلی پتلی لسی پچھے دیا پترا کو چاہ رہے ہوئے یہ مناسب اگر جناب کولو مٹن کڑھائی ہے یا بیف ہے یا چکن ہے یا چائنیز چاول ہے یہ دور دی بولی کو الاؤں تے گھر وچ بھی ہوئے نظام ہونا چاہیے کچھ لوگ ہوٹلاں تے باسن ریسٹورینٹ تے ڈھاسن یا چوکاں دے آسن تے آرڈر چلے سن دودھ پتی چائے بھیجیے بھروے سخیہ کول ڈرنک بھیجیے جی صدقے تھی وہاں سے کڑھائی گوشت آوے سے بیف تے مٹن تے چکن آوے ایویں کھوے سی پتہ لگ دے علاقے دا یو گودا بھائی کہ مزیر ہے وہاں رجے سی جگ سارے کو ٹکر چستا کھوے سی پر جے ویلے دھی او کھٹلے دی تے ڈکھا دی مہمان تے پوتر پاک دے وارث تے گھر والی اوہی دی خدمت کار اون دے واسطے جڑے گھر سامان نے سی پا دھوتی دال 8 کلو صحیح آلو ہونے یہ ہن چاہ کے ویندا پہ پتہ لگدے مزدوری دے گئے پہلے کٹے ہی نہ لے یہ ہن سخاوت ہے یا بے وقوفی ہے لحاظ پار دے دوست لحاظ پار دے سنگی ساتھی اگر تیرے کول گوشت چنگا چوکھا ٹکر کھا سکدے تے جائے تیری پگ پاونی ہے جڑا تیری پگ تے وراثت دوارے سے وہ بیٹی تیری جڑی جہاڑے قیامت دے تیرے واسطے جہنم وچ ٹپا مارن واسطے بھی تیار تھی ویسے کہ ربا میرے باپے کو چھوڑ دے دی جا تے میں کو دوزخ پا لے اللہ میری اماں کو جہنم کو بچا
اندے والی ٹکٹ دوزخ دی میں کو نہیں میرے لیے 22 سال ہی کو دے رہے تو کیا خیال ہے بیٹی حقدار کوئی نہیں اور ایک جملہ بھی سن گئے جی میں خود کھاؤ رزق کی حلال دھیا پترا گھر والی بچے کو اویں کھواؤ پر ابے ہونے واسطے مال چوکھا گھن کے آؤ یہ سمجھا جی میں خود کھاندے نا تیرے کھاون دا جو لیبل ہے یا جو تیری غذا خوراک ہے بلا شک چنگے تو چنگا ٹکر کھاندی پر ابے واسطے اصل و معیاری گھن کے یہ قرآن پاک دا دوجھا سپارہ تے رکوع ہوندا ہے پیا ڈہواں تے سورۃ البقرہ دا رکوع 26 ہے قرآن دے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین قرآن دے چنگا چوکھا تے چس والا مال جائیں ویلے خرچ کرو پیو ماں دے قدمے دی ویل گولو ایک کہ اپنے سما اپنے برابر دا مال خرچ کرو ایک کہ اپنے کلو چوکھا خرچا وہ کتھا کرو یہ سارے بزرگ سن گنو تو سبھی پترے دے آرڈر چلائے کرو ایمیں سبڑاک نہ تھے کرو پتر ویندہ پہ نا بازاروں کو اپنے پترہ واسطے دا جو آنے پر سارے واسطے سیب کی دیا میں اور سارے واسطے کوئی اخروٹ بادام کی دیا بلا شک بھان نہ سکو بھنوائی آویں جو گلی نہ کٹی جو سارے گلو ہی رگڑوائی آویں آرڈر چلائے کر جنہیں کو وگھے تے ایکا دینا بھائی بدام کھامر دا دا کہنے اور پتر کو حکم ہے اپنے ابے دی خدمت تکڑے مال نال کر یعنی اگر اپنے واسطے لسی ہے تے ابے واسطے ڈوت کھینا اگر تیرے واسطے ڈوتے تھیاں پترہ واسطے والو نے کڑے ہویا بدام پاتا ہویا کھینا اگر تیرے واسطے مکھن ہے تے ابے واسطے دیسی گیو ہونا چاہیے اگر اپنے واسطے مطلب فروٹ امرود ہے تو اماں واسطے سیب اگر اپنے واسطے چنے ہیں یا چھولے ہیں یا مطلب مونگ پھلی ہے تو والدین واسطے وال بادام اور اخروٹ ہونا چاہیے انہیں واسطے خرچہ خیر علا کر یہ کہیں فرمائے اساڑی تواری پٹی دوتے زیادہ تر اولاداں پیو ماں دی خدمت کو محروم ہیں محض ٹکر بھیج دیتا وہ رات علا سویرے سویر علا شام کو پر اتھا ٹکر اور او بھی مطلب سکا ہویا ابے انہیں نہ ڈسیدن نہ الویدن غصہ کر اور میں دل دی آواز لے وہاں اگر تیرا بیٹا اور تیرا پوترا تیرا ڈوہترا تیرے ہونجے تیری قدر نہیں کریں دے نہ تے کو دوا داروں دے پیسے دیں دن نہ ٹائم دے ناشتہ کرویں دن انہیں کو آخرے واسطہ ہی وے خدا رسول دا میری کل خانی نہ کرائے جمعراتی نہ کرائے برسی نہ کرائے پر میں کو کھواؤ تھا صحیح میں کو کھوا کے ثواب بھیجے سو تھا جو میں کو آپ کو جا کھواؤ تھا کیا ہے یہ سمجھا اگر کوئی بندہ اپنے ابے دی کل خانی تے 100 دیگ پکاوے چاول دے ہر جمعرات تے 5 دیگاں ہر چلی ہے تے 40 دیگ تے ہر برسی تے 100 دیگ پکاوے قسم ہوں دی 400 دیگ جھکی ہی جڑا سکھ نال ابے کو ہاتھ نال پان ناشتہ کروائے سی یہ ثواب اچائی پیا مطلب ابا شودہ بھکل مار گئے اما دوا داروں دے ڈکل مار گئے ہون تیرے فروٹے نہ کیا فائدہ ہے یہ تا خوش آمد ہے اور تو لعنت ہے تیرے اگر خدمت سمجھا تا پیو ماں دے ہوں لے کرے اور احمد خان تارے کا کہ اگر تیرا پوتر تیرا پوترا تیری دھی پردے ان پر تیری خدمت نہیں کریں دے انہیں کو آگ سے اسا منگتے سگنے منگتے نہیں خیرات کرے سے نہ لبسو ساڑا نہ گھن گھن ساڑھے ساکوں آدھرات کرے سے نہ لبسو کر ترس ساڑی مسکینی تے کچھ ڈات کرے سے نہ لبسو توڑے تارک درتے موتے دی برسات کرے سے ایک وقت اسے نہ لبسو ہون خدمت کر جے کرنی ہے اور اگر کوئی بندہ درمیانی آمدنی آلا ہے اگر وہ ابے دی کل خانی نہ کر سکے جمعراتہ برسیاں نہ کر سکے 1 روپے دا گناہ گار نہیں اگر ابا بھوک کل مار گئے دے اما ڈوک کلو اور پیسے بھی تیرے کلو ہم سمجھو قبر تیرے کو بھا ہے یہ کل خانیات جمعراتی فرض واجب وہ ایک مستحب کام ہے بشرط کہ للہیت تے مطلب ہے کہ رضائے خدا ہوئے لیکن ابے اماں دی خدمت اگر وہ حقدار ہے تے خدمت فرض ہے انتا و مالو کا لے ابی کا لہذا اور بھئی گال اگر کرے پتر جناب دا کوئی چنگی چوکی چیز گھن بھی آوے نا ول قبول کر گی تھا کر او دا دل بدوا پترا جاگتے جیوے جت پیر ہوتا ہی خیر سا کو چنگا چوکھا مال کھوا تاکہ جیندے رہوں تے کو دعائیں دے ہوں پتر پہلے تک کچھ گھن نہیں آدھا جے کر بھول چوک کے کریں کوئی چنگی چوکی چیز گھن آوے ول ابا نہیں کھاندا
نہیں سمجھا. اگر وہ کریں کچھ گھن بھی ہے نا وہ کہ ابا جی تیرے واسطے گھن آیا معیاری چیز ہے مطلب یہ کہ کھوا گھن آیا کو مٹھائی گھن آیا کو سونلوا گھن آیا تیرے واسطے کڑیا ہوا دودھ گھن آیا یا کم از کم فروٹ گھن آیا معیاری ابا جی کو تے کو ضرورت ہے بولن دی. اور اس تو بعد یہ تو خیر میں چند بات ہے لیکن آخری گال کروں ہوں گھر والا تو گھر والے کو کھواوے بھی چنگا پواوے بھی چنگا. ہوں عورت کو چاہیے گھر والے دی کیا اطاعت کرے. آخری گال اور اجازت نبی علیہ السلام فرمائے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. عورت ایک گال نہ مننے گھر والے دی جے ویلے گھر والا شریعت دے پروں گال کرے جے ویلے اون دی گال شریعت نال ٹکراوے ول عورت شریعت دے نال رہے گھر والے دی گال کو چھوڑ دے. مثلا گھر والا آدھے پوچھڑ نہ پا برقع نہ کر نقاب نہ کر فلان الوا مطلب ہے کہ فلاں فلاں چاہے بولے غیر شریعہ ماں کے ول گال نہیں مننی. باقی اون دی جو گال شریعت دے اندر ہے سمجھو حضور دی شریعت دا اعلان ہے. مثلا گھر والا گھر وچ کوئی نہیں گھر والی گھر وچ ہے لیکن گھر والا اس ویلے گھر وچ موجود کونڈی لگی ہوئی ہے دروازہ بند ہے دروازہ باہروں کھڑ کے میں سے باہر پہنچے دروازے تے جی کون بہر تو آواز ہے یہ مٹھی تے پیاری کہ بیٹی دروازہ کھول میں تیرا بابا مثل کعبہ اور میرے نال تیری ماں رحمت دا دریا در کھول سب کو گھر ملا. نبی سے فرمانے لا تازانو عورت کو جرات نہیں جو گھر والے کو پوچھے بغیر کونڈی کو ہاتھ لاوے. بھاویں باہروں ابا بھی آئے کھڑے کھڑا رہے بھاویں بچی دی ماں آئی کھڑی ہے نال بھاویں ان دی نانی ہے ڈاڈی ہے بوا ہے چاچی ہے پورا ٹبر اوندا آئے کھڑے ساورا یعنی اون دے پیکے سارے آئے کھڑے لیکن گھر والا گھر وچ کوئی نہیں. جب تک وہ نہ آسی اندر کو اجازت نہ گھنسی نہ کونڈی کو ہاتھ لا سکتی نہ در کھول اندروں بلا سکتی نہ نلکے دا پانی پلا سکتی نہ دودھ لسی چائے سارے کم حرام ہو سکتے. پہلے اجازت نہ ہوا تھی جن دی حکومت جن دی شہی مطلب ہے گھر والے دا ایک روب ہے ایک مقام میں شریعت نے حق دیتے. اور میں اور اگر میں کملا آپ سیانے گئے کھڑے اپنی شادی شدہ بہن دے دروازے تے اسا تو سا اپنی بہن دے دروازے دے گئے کھڑے شادی شدہ بہن ساری یا بیٹی ہے ساری پرنی ہوئی اگر اسا دروازہ کھڑکائے تو بیٹی ہے یہ کھولن واسطے پہلے کو بیٹی ہاتھ نہ لا پہلے گھر والے کو پوچھے. اگر وہ آکسی تو مہمان ہے نہ تو اسا ٹر دے انسان ہے روس بھی نہ چونکہ شریعت دا حکم سارے واسطے پتھر دے لگی. نبی علیہ السلام فرمائے لا تازن عورت کو اجازت کوئی نہیں کہیں واسطے در کھولے جن تک گھر والے کو اجازت نہ کھلنے. اور اس تو بعد اگر اسا تو سا آخری تے بیٹی تو دروازہ کھول اصحاب نہیں برسو وہ کو اصحاب ٹکر سو ابھی عقل دی کمزور ہے ول بنی ہوئی پسلی تو ہے رو نال ہماچا تو رال بنی گھر واس گئے تھوڑی گال نہیں. کچھ لوگ ہونے نا ہاں سی ہونا سا غیری ہیں اسا غیر ہے اسا اوپرے ہے اسا ہون دور دے ہے اور ساری خاطر اجازت ہو سی اجازت ہے مکھن نبی سے فرما رہے تھے جے تک اجازت نہ ہو سی ان دے خاون دی وہ ساڑے واسطے دروازہ اگر اسا فورس کیتے زور دیتے تو دروازہ کھول اسا آپ نہیں برسوں آپ ٹکر سوں جواترے یا بھنویے کو وہ بھولی تھی کملی وہ دروازہ کھولے اسا مسے گھر میں بیٹھے ہیں اتو ان دے گھر والا آگے وہ غصے لوگوں کو آ کے وجتے کو طلاق یہ کہیں کروائیے وہ جائیں ان کو زور لیتے کہ دروازہ کھولا سا آپ تیرے گھر والے نال الویس ہو. ان الواون دا مقصد ہے پرلے کیا دے دیتی ہے 100% قصور بچی دے پیو ماد ہے 100%. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لیس منا من خبب امراتن علی زوجہا جرا دھی بھیڑ پرناوے تے بے عذری چھڑواوے. یہ بے عذری ہے کیونکہ عذری بندہ ہے جرا دھی بھیڑ پرناوے تے بے عذری چھڑواوے بھاویں کلمہ علیحدہ مر رہے قرآن سنے دا مر رہے نماز نتے دا مر رہے طواف کریں دا مر رہے حدیث آدھی ہے نہ او ساڑا نہ ساؤں دے ان دا سارے دین نہ کوئی واسطہ ہی کہنے. اللہ تعالیٰ سے سارے کو دین متین کو سمجھن ان تے عمل دے. لیکن ایک گال میں آپ کو ضرور حضر آنا کچھ لوگ حسن سے ہی وسبے وسیب دے کہ محمد عمر صاحب انہیں دے چاچے یا انہیں دے والد عبدالغفور صاحب شادی ہے تو سا خرید چا بنائی ہے جلسہ بنا چھوڑے ہوئے وہ کہا روسنا ساری کیڑی چیز ہے جڑی تک پسند نہیں ہے
قرآن دی تلاوت ہے، یہ نبی پاک دا ناتا پڑھیا گیا، چند مسائل دا ذکر تھا. انچی محفل کو پہلے تا بنا، جے بنا نہ سکے تو بناون والے کو داد دے. یہ اصلو دل نہ آکھے داد دے وندا والے چپ رہے، زبان کو قابو کر کدھر ٹنگیا نہ ونے. جتا مجرے ہیں، جتا مطلب شرابے دے ٹپ کھولن، جتا تماشے ہوئن، گلوکاری ہوئے، وہ پسند آئی ہے محفل، پسند یار دے ذکر والے نہیں آئی. اور میں پوچھنا چاہنا گھوٹ دلہا محمد عمر کو لو کہ انہاں دی شادی دا جاگے دا جنج میلہ ہے، اگر ہی رہیں دے سوت پتریر مسیر ملویر چاچے مامے بل فرد رسے پہ ہوئن تے ہنے دا جاگا، ہنے دی برات، ہنے دی جنج تو سا مٹھی گن سو یا پھکی سارے علاوہ. یعنی تیری شادی ہے یا پتر بھیرا دی ہے، لیکن تیرے مامے ملیر مساف سارے ناراض رسائی بھی تو ودے. دیکھو وسیب سارا آکسی کہ مولیا شادی بعد چل کر، گنڈی بعد جاگا رات بعد منا، برات جانج بعد ٹور، پہلے چاچے مامے ملیرے مساتے کو منا. میں پوچھنا چاہنا تیرے چاچے مامے رس پوین شادی ہے پھکی تے جیندی شادی تے خدا رس ونجے، مدینے تو مصطفیٰ رس ونجے، جیندی شادی تے 30 سپارے دا بادشاہ رس ونجے، جیندی شادی دو تے 540-45 رکوع رس ونجے، جیندی شادی دو تے 114 صورتاں ناراض تھی ونجے، جیندی شادی دو تے ناراض تھی پوے 6666 آیت قرآن دے. خاص گل جو مجرے ہو سن، سینما ہو سی، تماشے ہو سن، گلوکاری ہو سی، شرابے دے ٹپ کھل سن، وہ خدا راضی ہو سی. جیندی شادی دو تے رس پوے خدا، رس پوے فضائے کعبہ، جیندی شادی تے ناراض ہوئے فضائے بیت اللہ، رکن شمانی، رکن شامی، رکن عراقی، حجر اسود، حدیم کعبہ، بزاب رحمت، زمزم دا کنواں مقام ابراہیم، صفا مروہ، جبل ابی قبیس، جبل رحمت، جبل نور، غار ثور، غار ہرا، عرفات، مزدلفہ اور منا. تے جیندی شادی تے روس پوے مکین گنبد خضرا. نساؤ کو شادی گنو یا دوہائیں جہانے دی بربادی گنو. اور جے کو تائیں منا منا جاگے رات، جے کو تائیں گھرنا منا برات نال، ہونے کو نیوی منایا ستو واڑے کو بعد ون کے منا منی سن الوا سارے. وہ دوست سنگی ساتھی سجن ملیر مسیر جنہیں کو تائیں راضی کرنا گنڈی بدھیں دے ہوئیں یا جاگے رات یا برات نال نیوی منایا جان کے رسائی رہ گئے. ستو واڑے کو بعد ون منی سن الٹا روس ویسن ایک دے دو تھی ویسن کہ ہن سارے زخماتے لون نہ پا، سارے زخماتے نمک پاشی نہ کر. منامے ہاتھ گنڈی بدھن کو پہلے آویں، تیرے چاچے آسے مامے آسے کم از کم جاگے رات گھن جو لیا ساکو برات نال ٹورے ہاں. ہون ساکو منامان نہیں آیا ہاتھوں لکھاوانا ہی. ہون جا وقت گزر گئے ایک فیلہ تیرے ہوتے بھی آسی کہ آنکھ تاری بات کے کھاڑوے سی، روح آڑوے سی، سکرات چاڑوے سی. تائیں اولے آنکھنے ڈاہ قرآن چواؤ، ڈاہ حافظ منگواؤ، توبہ کرنا چاہنا تے قرآن آخرے میں وقت گزر گیا بلکہ اگرے سے. لہذا اپنی خوشی تے رب رسول کو خوش رکھ، سمجھو شادی ہی دا نہ آئی. جے رب بھی رس گئے، رسول رس گئے، نمازہ رول گئے اور مطلب قرآن دے تلاوتہ بھول گئے، ور سمجھو شادی نہیں بربادی. والے ایک رات دی گال نہیں، قیامت تک واسطے سمجھو نسلیں دے سودے جاگے رات تھی نا. مثلا محمد عمر ایک وقت اسی اللہ ہی نے کو نیک اولاد لے سی، ول اولاد در اولاد میں قیامت تک سلسلہ ویسی تو جنہاں جاگے رات ساری دین نال ٹکر آئی تے اساں بے جا سڈوائیں تے پیڑتے نچوائیں. جنہاں سارے نسلہ ہو سن تہجد پڑھ سن، وہ تو سمجھو مزید جو پورتے وے سن. تے اپنے نسلیں دے سودے شیطان دے ہتھے نہ کر. خوشی خدا بھی خوش مصطفیٰ بھی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. ایک دوست پرچی دے کے نمازی کے پاس بیٹھ کر گپ شپ کرنے سے روکیں، نمازی دے نال بہ کے گپ شپ کرن کو روکو، مار کر روکو وجو. یہ ان پتہ نہیں گپ شپ تو مراد یعنی نمازی نماز پڑھدا پہ اونلے علیہ سی تو سمجھو کم شیطانی ہے. نماز پڑھ کے بندہ آئے بیٹھے مناسب گفتگو جائز گالی تے اجازت ہے. اگر غیر شرعی گالین اور بکواسات ہے تو مومن کو یہ جی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. کسی کی زمین کا بند، اچھا مطلب بے دی زمین پتہ نہیں وہ کریں دے ہو سن اپنے پاس رہ لیں دے ہو سن یا بے دی زمین تے قبضہ کریں دے ان کو بھی روکو.
ورنہ کٹن کلو ویرو کو نبی پاک علیہ السلام فرمائے من اخذ شبرا من الارض بغیر حق ہی، ایک بالشت گیٹ زمین کہیں دی کہیں کھسی نہ حق جہاڑے قیامت ایک بالشت ایک گیٹ کو خدا 7ویں زمین تک دے ٹکڑا چوے سی جکو سادیں دوبا 7ویں زمین تک خدا کٹوا کے والے کو ہار بنا کے وہ ظالم دے گالج پیسی چاہے کھسی آئی اب این سارے ہار کو گالج پا اور یہ کو دھا دوزخ تپایا ویسی ول گرم کر کے اندھے گالج پایا ویسی نال فرمایا ویسی یہ کو چاہت ساری عدالت چاہ یہ طلوائی صحیح حساب پہنچائی صحیح اور کسی کی لکڑی وغیرہ اٹھانے سے روکے عرضے اگر لکڑ کہیں دی پئیے مثلا کاٹھیے بالانے تے کہیں چاہ کے بالیے چاہو جتنا ٹکر پکے حرام کیونکہ بالانوں دا کوئی نہیں وہ جے تک پر لے تو حق نہ رسے اسی سمجھو بندہ ظالم ہے غاصب ہے اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ میں کو اور آپ سارے کو اسلامی طور طریقے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے اسیدان گرامی جی آج کل جو کہ جوش والا غصے والا کاوڑا جائیں ویلے تک پیارے محبت لوے ہوئے تک پتہ لگ دے کہ بس ہمیشہ باہر آئیں جائیں ویلے کچھ کاوڑا ہی کوئی کھون جائی یا کہیں قسمی طبیعت دے مطابق پرلی عورت دے طرفوں کوئی گال سمجھنا ہی پیچھے غصہ ہی کرے دن جو ایک طلاق وال بئی وال تریجھی نال دیتی ویدن عرض طلاق دیونا ایویں ہے جو پتھر مارنا ہے شیشے کو پتھر دیکھتے مرے سے شیشہ تروٹ ویسی اکھی بند کر کے پتھر مار ولائی شیشہ طلاق پیار چلے ولائی تھئی ویسی غصے میں چلے ولائی تھئی ویسی کھل دے دے ولائی تھئی ویسی رو دے دے ولائی حتیٰ کہ ساکوں اصول شاشی دے ہاشے وجہ گال ملے کوئی بندہ تسبیح چاہ بیٹا پڑھتا ہے اللہ 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 توجہ گئی ہے کہیں پاسے دے آگ بیٹھتا ہے کو طلاق وہ گئی ہے طلاق تھئی گئی ہے جی اور تسبیح دے دانے میں ایک لفظ بھی علیہ سے چاہ طلاق تھئی ویسے مطلب طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ پیار نال دے تھی ویسی غصے نال دے تھی ویسی مذاق دے تھی ویسی اللہ تعالیٰ پہلے کہیں کو این مقام تک نہ ونجن دے رب تعالیٰ ہر کے دی تھی بھیڑ دی ان دے نکاح والے معاملات دی حفاظت فرماوے لیکن اگر کاوڑ ہیوی سے غصہ ہے ساورے اصل غصہ کر گئے یا سالے ہونی سپیٹ پلائیے یا گھر والی اصلو کھڑ نلی تھی گئی جے اگر فیصلہ ہے بھی صحیح دے کو جان چھوڑا وندا تو ول طلاق ایک دے وی دو چھتری چھینا ایک نالی چھوٹ ویندی ہے دو نالی چھوٹ ویسی ترائے نالی چھوٹ ویسی ایک نال سمجھو مر گئی ہے دو نال ٹکڑے تھئیے ترائے نال تا قیمہ چا بڑھائے مقصد تا ہی جان چھوڑا وناو تو ایک نالی چھوٹ گئی ہے ایک یا دو ڈیون نال ول کے فائدہ ہوندے کل کو کدہیں واپسی اوندا چیتا جاتے آویں یا تیرا مطلب غصہ مک ویندے تو بلا واپسی تیڑو آسی لیکن بے کو نہ پرنی سی یہ کر ترائے دے کھڑیں تو ول ایڈو دروازہ بندے ول کہیں بے دی مہمان تھی سی وہ تو 20 سال راوے 30 سال راوے 40 سال راوے اچانک اوندا گھر والا مر ونجے یا کہیں گال تے طلاق تھی ول عدت گزر سی ول زندہ ہو سوتا اندے کو پہلے ول کو بیا رستہ یرا ترائے طلاق دے کے تو والا گھر والے کو گھر کہنا ہوئے وہ سمجھو نکاح واسطے نہیں کہنا ہے زنا واسطے کہنا ہر قربت زنا ہو سی اولاد حرامی ہو سی اسارے نوجوانہ کو چاہیے دے کہ شفقت کرو تو آنے کرو بلکہ ہر مسلمان دے گھر بہار شریعت نا دی کتاب ہونی چاہیے بہار شریعت لکھن والے مولانا محمد امجد علی اعظمی صاحب اور دعوت اسلامی دی تخریج شدہ ملویں تھا کیا ہی بات ہے مطلب بہار شریعت این کتاب دے اندر کائنات جوڑن تو گھن کے قیامت آمن تک ماں بعد قیامت دے جنتیں دے جنت ونجن بہشتیں دے بہشت پجن تے دوزکیں دے جہنم ونجن تک انسان دے جمن تو مرن تک بالغ تھی ون تو گھن کے موت دے پیالے پیون تک سارے مسائل جو در پیش آ سکتے ہیں ہر مسئلے دا جواب یہ کتاب بہار شریعت موجود ہے اگر ہی کتاب کو ٹھیک 5 سال کوئی بندہ روزانہ 5 10 ور کے پڑھتا تے سمجھتا ہوئے 5 سال بعد ہوندی میڈو تے بھی تک نہ پوسی اتنی عالم بن گیا اس
پوری کتاب ہے بھی اردو دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے سارے نوری دین دا خلاصہ ان کتاب موجود ہے. بہار شریعت بھائی شہد عباس صاحب ایک آدھ منٹ دی حاضری انشاءاللہ اس تو بعد